ساری کائنات کے اور ہر ایک کے، میرے آپ کے، بلکہ ہم تو اس کائنات کے ذروں میں سے ذرہ ہیں، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اور ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ ہم اپنی ضرورتوں کو اس طور پہ نہیں جانتے جس طور پر اللہ جانتا ہے۔ ان ضرورتوں کے اعتبار سے ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ 5 نمازوں کا اہتمام ایک آدمی کرتا ہے، اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں پریشان ہوں، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اس کی نماز اس لیے کہ نماز سکون ہے، نماز سکون ہے۔ اگر صحیح طور پر نماز کو ادا کیا جائے، جیسے کہ اس کے وہ ہیں واجبات مستحبات ہیں، تو اس آدمی کے قریب مرض نہیں آ سکتا، مرض نہیں آ سکتا۔ یہ سجدہ آپ کا، میرے رب کی قسم ہے، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہے۔ سجدہ آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، بڑا ذکر ہے نماز۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ بڑا ذکر ہے۔ اور ذکر اللہ پاک کا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک پورے وجود میں سکون بھر دیا جاتا ہے، سکون بھر دیا جاتا ہے۔ ساری تھکاوٹ سجدے میں نکل جاتی ہے، سارے غم سجدے میں نکل جاتے ہیں، ساری پریشانیاں سجدے۔ یہ کر کے دیکھیں، جب آپ کے اوپر پہاڑ جیسی پریشانی کا کوئی معاملہ ہے، وضو بنا کے آپ 2 رکعت پڑھ لو، اللہ کی قسم ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہے۔ یہ حکم ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ استعانت کیا ہے؟ اس موقع پر اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو ضرورتیں چیزوں سے نہیں ہوں گی، پیسے سے نہیں ہوں گی، پیسے ہوں گے ضرورت نہیں پوری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ میری امت پر آئے گا قیامت کے قریب کہ ایک آدمی کے پاس بیل کے سر جتنا سونا ہوگا اور وہ لے کے پھرتا رہے گا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ بیل کے سر جتنا سونا، لیکن وہ پھرتا رہے گا۔ اصل تو ضرورت ہے، اصل کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کہیں قرآن میں نہیں آیا کہ مجھ سے پیسے مانگو، کہیں حدیث میں نہیں آیا کہ پیسے مانگو، کہیں نہیں آیا۔ آیا کیا ہے؟ تم مانگو ضرورت کو پورا کرنا مانگو۔ ننگے ہو میں پہناؤں گا، بھوکے ہو میں کھلاؤں گا، بیمار ہو میں شفا دوں گا، پریشان ہو میں پریشانی دور کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم پیسے مانگو، اس سے تمہارے کپڑے آئیں گے، اس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اور جب حقیقی معنوں میں ایک انسان اللہ جل شانہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ رب مان لیتا ہے اور اس کے اوپر یہ جم جاتا ہے کہ اب میری ساری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، واقعتاً پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورتیں اللہ پاک اپنے خزانوں سے اس طور پہ پوری کرتا ہے کہ اس کو کہیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ وہ تو قدرتوں والی ذات ہے، ہم سے ہماری ضرورتوں کو بہتر اور اچھا سمجھتا ہے اور اچھی طرح پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ شفا دوا میں نہیں اور ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کس میں ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، نہ ڈاکٹر کو معلوم ہے، لیکن جب ہم نے اللہ سے مانگا، پھر اللہ مٹی میں دے، پانی میں دے، وہ پھر فاتحہ میں دے، وہ یاسین میں دے، وہ پھر کسی گولی میں دے، شربت میں دے، اور وہ بغیر اس کے دے دے، وہ بغیر اس کے دے دے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک نہیں، ہزارہ واقعات ہیں اس طرح کے کہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، اور پھر اللہ پاک نے ایسی جگہ سے شفا دی کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آئی۔
ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف دوا ہی میں انسان کو شفا ملے گی اور طاقت ملے گی. وہ دوا کا محتاج نہیں ہے. اکثر سننے میں آیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے فلاں جگہ کا پانی پیے میں ٹھیک ہو گیا. وہ بھائی پانی سے نہیں ٹھیک ہوا، وہ تو اللہ نے چاہا، ارادہ کیا اور اس پانی سے ٹھیک ہو گیا. اب لوگ اس پانی کو معبود بنا کے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. او بھائی پانی میں نہیں، دوا ہوگی شفا نہیں ہوگی، تو اس کی مشیت ہے.